دیکھیں جی، جہاں تک ان شہداء کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے۔ ہم تو ان کے لیے دعائے مغفرت ہی کریں گے۔ شہادت کی موت مرے ہیں یقیناً۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 5 قسم کے لوگ جو ہیں وہ حکماً شہید شمار ہوں گے۔ نمبر 1، جو شخص آگ میں جل کے مر جائے۔ تو اب اس میں کئی لوگ آگ میں بھی مرے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک پوری آگ پھیل جاتی ہے۔ نمبر 2، پانی میں ڈوب کے جو مر جائے۔ نمبر 3، جو کسی دیوار کے نیچے دب کے، زلزلے کی وجہ سے کسی بلڈنگ کے نیچے آ کے ایکسیڈنٹلی مر جائے۔ اور نمبر 4، جو پیٹ درد سے مر جائے، کسی بھی پیٹ کی بیماری سے۔ اور نمبر 5 جو ہے طاعون کے مرض سے مر جائے۔ تو یہ اس میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری میں ہر ایک بندہ فال کر رہا ہے۔ تو یہ شہادت کی موت ہے۔ کئی لوگ روزے سے بھی تھے، اور بلکہ یہ جمعۃ الوداع کا دن تھا، 1441 ہجری۔ تاریخ کون سی تھی یہ؟ 22 تھی، 22 مئی جمعۃ الوداع کا دن تھا، کیونکہ 24 کو اتوار تھی نا، ہماری کلاس نہیں ہو سکی۔ تو اس کی بلڈ منی کا جہاں تک تعلق ہے، یعنی دیت کا، تو وہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ ویسے بھی گورنمنٹ نے جتنے یہ ہمارے جہاز کے مسافر ہیں، ان کی انشورنس بھی کی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کو بلڈ منی میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو بلڈ منی دیتے ہیں نا کہ جی زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے، اور مرے ہوں کہ 10 لاکھ یا 20 لاکھ یا 30 لاکھ، یہ غلط ہے۔ زخمیوں کا تو ان کو علاج مکمل طور پہ کروانا چاہیے، چاہے 50 لاکھ اس کے اوپر لگے۔ رہ کے جو لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو اس کی بلڈ منی، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ مقرر فرمائی ہے۔ ایوریج بھی اس وقت جو ایک عام اونٹ کی قیمت تقریباً 2 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تو اگر کوئی بہت جا کے کسی جنوبی پنجاب سے جا کے کوئی تھوک میں بھی خرید لے، تو 1 لاکھ سے تو کم کا کوئی اونٹ ملنے کا نہیں ہے۔ تو 1 لاکھ روپے کا اگر ایک اونٹ ہو، تو سنن نبی داؤد کی حدیث کے تحت 1 کروڑ روپیہ، یعنی 10 ملین آج کی ڈیٹ میں بلڈ منی بنتی ہے۔ تو یہ 100 اونٹ ہیں، تو جس زمانے میں بھی ہو، 8 سے 1000 سال بعد بھی ہو، تو 100 اونٹ کی قیمت آپ کیلکولیٹ کریں گے، اور وہ بلڈ منی آپ کو قصاص کے طور پر، یعنی یہ دیت کے طور پر دینی ہوگی۔ گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ ان لوگوں کے لواحقین کو دے۔ یہ تو اس سے تو چھٹکارا نہیں وہ کر سکتے۔ باقی رہا ایئرپورٹس کو ویرانے میں شفٹ کرنا، بالکل یہ ایئرپورٹ تو قانوناً ان کو سیل کر دینا چاہیے۔ ان ایئرپورٹس کو جس زمانے میں یہ ایئرپورٹس بنائے گئے نا، یہ کراچی کا یا باقی، یہ اس وقت تو یہ ویرانے میں بنے تھے، پھر بعد میں آبادیاں وہاں تک آ گئیں۔ تو اول تو آبادیاں وہاں تک آتی نہ، اور اگر آبادیاں لانی تھی تو ایئرپورٹ شفٹ کر دیتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کا ایئرپورٹ تقریباً 30 کلومیٹر دور انہوں نے فتح جنگ والے سائٹ کے اوپر اب شفٹ کر دیا، آبادی سے بہت دور ہو گیا۔ تو یہ رسک نہیں لینا چاہیے آبادی والی جگہ پہ، تاکہ نیچے والے لوگ جو ہیں ان کو تو کم از کم اس حوالے سے مل جائے کوئی پروٹیکشن۔ اور باقی جو عوام الناس میں مشہور ہے نا کہ جی وہ جہاز کا سفر جو ہے ان سیف ہوتا ہے، سر دنیا میں جہاز سے زیادہ سیف سفر کوئی نہیں ہے۔ یہ سٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے کہ اگر ایک جہاز 50 لاکھ دفعہ اڑے نا، یہ پاسبل نہیں، 50 لاکھ دفعہ بہت زیادہ ٹائم چاہیے، 5 ملین ٹائمز، تو اس میں 1 دفعہ چانس ہے کہ اس کا حادثہ ہو۔ جبکہ ٹرین جو ہے وہ 1 لاکھ دفعہ میں نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ ایک حادثہ نہیں ہوگا، 1 سے زیادہ ہو جائیں گے بسوں میں، کاروں میں۔ اس کا روب اس لیے پڑ جاتا ہے کہ اس میں بچتا کوئی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی جہاں پہ وہ فیوزلاج اور پر کا جوائنٹ ہوتا ہے نا، وہ سب سے مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر پورے جہاز کا وزن ہوتا ہے نا، یہ جو جوائنٹ بن رہا ہوتا ہے، اس کے قریب کوئی سیٹیں ہوں نا، تو چھوٹے موٹے حادثات کے اندر لوگ بچ جاتے ہیں۔ جس طرح اس حادثے میں بھی 97 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، 2 بندے بچ بھی گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بچنے کے بعد ان کی زندگی نئی ہو جائے گی، یہ نہ ہو کہ پھر وہ پرانی زندگی میں واپس چلے جائیں۔ ابھی تو ماشاءاللہ وہ بڑا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس طرح، بلکہ میں نے وہ ان کے انٹرویوز بھی سنے ہیں، تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ جب پہلی دفعہ جہاز نیچے لگا ہے وہ بیلی لینڈنگ کرنے کے لیے، تو اس وقت
کہ بس لوگوں کو اب پتہ چل گیا کہ اب یہ کوئی معاملہ خراب ہے تو استغفار اور لا الہ الا اللہ اور بہت کچھ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا. لیکن ہمارے پائلٹس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ جناب ویسے تو کنٹرول ٹاور کو وہ مے ڈے کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ہیلپ می. یہ آخری الفاظ ہوتے ہیں جب یعنی ایس او پی کے مطابق پائلٹ نے بولنے ہوتے ہیں کہ بس اب کم چکیا گیا میرا. جو لوگ ہوائی جہاز کا سفر کرنے والے ہیں نا, ایئر پاکٹس والی ویڈیوز بعض لوگوں نے لائیو, جو اس وقت ایئر پاکٹس آپ کو پتہ آ جاتی ہیں نا, جس میں جہاز جو ہے وہ کئی اس سے وہ 100 فٹ ایک دم اچانک نیچے آ جاتا ہے. جب وہ انڈر گریوٹی نیچے آئے گا تو چیزیں جو ادھر رکھی ہوئی ہیں ساری اوپر لگیں گے وہ جہاز, اور بعض کا جب وہ تیز طوفان آتے ہیں وہ جہاز اتنا ہلتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, لگتا ہے کہ ابھی ٹوٹ جائے گا. یہ تو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے انٹرنیشنل فلائٹس کے اندر بھی. تو حقیقت بات ہے اس وقت سارے لوگ کلمہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ بیٹھے لے رشتہ دار کا بھی نہیں کسی کو ہوش ہوتی ہے. پاکستان کا جو یہ ہمارا پی آئی اے کا سسٹم ہے نا جی, اللہ معافی دے. میرے اپنے کئی, چونکہ میری انجینئرنگ کی فیلڈ ہے, میرے کئی ایک دوست کلاس فیلوز اس وقت بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر ہیں ان اداروں میں. تو ایئرپورٹس کے اوپر ان کی ڈیوٹیز ہیں آفیسر لیول کے. ان میں سے ایک دوست جو ہے نا, اس کی کوئٹہ ایئرپورٹ کے اوپر ڈیوٹی تھی, تو کراچی میں ایک آفس کے کام کے سلسلے میں گیا تو اس نے میرا وہاں پہ ایک ڈنر رکھا ایک جگہ پہ ہوٹل کے اندر. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ 2002 یا 2003 کی. تو کہنے لگا جی میری ڈیوٹی جو ہے نا کوئٹہ میں ہے, تو آج کل میں کراچی آیا ہوں. تو کیونکہ وہ رہنے والا کوئٹہ کا ہے, بیسیکلی ہے پنجابی ہے, کافی سارے پنجابی ہیں وہاں پہ کوئٹہ میں. تو میں نے کہا یار ادھر سے تو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہوگا جہاز کے اندر, تم مطلب کراچی سے تو بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے. کہتا نہیں میں تو بائی روڈ جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اب وہ بندہ سول ایویشن کے اندر ہے, انجینئر ہے, ان کو ٹکٹ تو ویسے ہی فری ہوتے ہیں ود فیملی. کہتا ہے یار ہمیں پتہ ہے جہازوں کی کیا حالت ہے, کس حالت میں یہ اڑا رہے ہوتے ہیں, تو ہم تو نہیں جہازوں میں بیٹھتے, ہم بائی روڈ سفر کر لیتے ہیں 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے کے. حالانکہ کتنا مشکل سفر ہے. آپ جناب ایک دفعہ بائی روڈ کراچی سے اسلام آباد کا سفر کریں اور ایک دفعہ جہاز میں, تو آپ کو پتہ چلے گا زمین اسمان کا فرق ہے. میں تو دونوں طریقوں سے گیا ہوں, کدھر 1 گھنٹہ 50 منٹ یا 2 گھنٹے کی فلائٹ, اور کدھر 24 سے 28 گھنٹے ٹرین کے اندر جناب بندہ بیٹھا رہتا ہے. جناب اس دوران آپ کو کتنی نمازیں بیچ میں آ رہی ہیں, کھانا پینا یہ ایشو, اور ادھر آپ 2 گھنٹے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بہت بڑا فرق ہے. لیکن وہ کہتا نہیں جی ہم اس طرح سفر کر لیتے ہیں, جہازوں کی حالت ہے. تو آپ دیکھ لینا جنید جمشید صاحب جس جہاز کے اندر وہ فوکر کے اندر شہید ہوئے تھے, تو اس کی کیا انکوائری رپورٹ آئی ہے سامنے. اگر کسی کو سزا ملی ہوتی, ڈیٹرنس ہوتی, تو آج اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ ہوتی. یہ جہاز تو بہت سیف جہاز ہے. یہ جو A320 ہے یہ ان جہازوں میں سے نہیں ہے ایئر بس کے جو گرتے ہوں. بوئنگ میں بھی 737 کی ایک شکایت تھی, وہ بھی انہوں نے اس کا ڈیزائن وغیرہ چینج کیا. آپ نہیں سنیں گے کہ 777 گر جائے یا 747 جمبو جیٹ گر جائے. یہ بڑے سیف جہاز ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ 50 لاکھ دفعہ ایک جہاز اڑے نا تو اس میں ایک کریش کے چانسز ہوتے ہیں. اتنا سیف سفر ہے دنیا میں یہ. اور اس میں بھی 50% چانسز جو ہیں لینڈنگ کے وقت ہوتے ہیں, کیونکہ سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی سپیڈ پہ آ کے زمین پہ لگنا ہے. اگر سپیڈ زیادہ آپ کی ہوگی, دھڑل سے زور سے لگیں گے تو کریش کر جائے گا. ٹیک آف پہ تو تقریباً 14 to 15% چانسز ہوتے ہیں, لیکن جو لینڈنگ ہے نا اس کے وقت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اور اکثر آپ یہ سنتے ہیں لینڈنگ گیئر نہیں کھلا, جس طرح اس جہاز کا بھی کہہ رہے تھے. اس جہاز میں جتنی میں نے تحقیق کی ہے نا جی, اور جو ایکسپرٹس کی رائے میں نے دیکھی ہیں, اور جو کاکپٹ کی آوازیں ہیں, کنٹرولر کے ساتھ جو ڈسکشن ہے پائلٹ کی, مجھے تو لگا یہ بالکل وہ جو ایک پاکستانی ٹپیکل ایک متکبرانہ ایک ایٹیچیوڈ ہے نا, ایس او پی کو فالو نہ کرنا اور یہ کہنا کہ منو پتہ ہے میں کر لواں گا اور انشاءاللہ خیر ہو سی, یہ مجھے نظر آیا ہے پائلٹ کی طرف سے بھی اور کنٹرول ٹاور کی طرف سے بھی. یہ کئی غلطیوں کی چینز ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے یہ حادثہ. اگر اس کو بھی ابھی نشان عبرت بنائیں گے ان لوگوں کو جو اس میں انوالو ہیں, تو آئندہ کے لیے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں اس طرح کے سارے حادثات کو. ادروائز یہ حادثات ہمیں آئے دن سننے کو ملتے رہیں گے اور اس کا اینڈ کوئی نہیں ہونا.
اور اس طریقے سے، اور پھر آپ کو لوگ یہی تسلی دے رہے ہوں گے جی میں اللہ دی مرضی جی بس انجی لکھی سی. اس طرح کے جہاز جو کلیئر نہیں ہوں گے ایویشن کی فیلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کو آپ اڑنے دیں گے اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں گے، اور بعد میں آپ ان کو تسلیاں دے رہے ہوں گے. اور اس کے بعد سے جس طریقے سے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اس معاملے کو ہینڈل کر کے چل رہے ہیں، کوئی کدھر پہنچا ہوا ہے افسوس کرنے کے لیے وہاں جا کے پریس کانفرنس کر رہا ہے جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں کسی مسئلے کے ساتھ. ایک دوسرا اٹھتا ہے وہ وہاں پہ جا کے سارے کے سارے اپنی تصویریں کھنچوا رہے ہیں. اور ابھی جناب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب خود اس کو دیکھ رہے ہیں. سر پرائم منسٹر صاحب، ہر چیز پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی دیکھنی ہے. ابھی تو اللہ کے فضل سے ابھی تک جتنی چیزیں انہوں نے خود دیکھی ہیں نا، انہوں نے اتنا کچھ اپنے ذمے پہ لے لیا ہوا ہے کہ کوئی ایک کام بھی ان سے مینیج نہیں ہو پا رہا. پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ خود دیکھے گا. یہ باقی لوگ جو ملینز آف روپیز کی تنخواہیں لے رہے ہیں، یہ لوگ کس کام کے لیے ہیں؟ اور جب ان کے اوپر بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں جی یہ ادارے کے اوپر حملہ ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا جی ہم اس کو ہر ویسے جو بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے نا کہتے ہیں جی اس دفعہ رپورٹ 1 انشاءاللہ تعالی جو ہے نا ہم مجرمین کو آج تک تو نہیں لایا گیا تھا کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اس کا بھی کچھ نہیں ہونا. یہ جنید جمشید صاحب والا واقعہ جو ہوا تھا اس کا بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. کدھر گئی رپورٹ؟ کوئی نہیں ٹانگا گیا. ذمہ دار لوگ اگر ٹانگے جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں جو لوگ ان اداروں کے اندر جاب کر رہے ہیں ان میں اکثریت بالکل بے حس ہے. ان کی طرف سے بھاڑ میں جائے جس نے مرنا ہے مرے. میں نے تو یہ نہیں ان کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی، ورنہ ادروائز یہ لوگ سائن نہ کریں. اور خصوصاً جو پرائیویٹ کمپنی ہے نا پاکستان کی لوکل، وہ تو اپنے یعنی پیسے پورا کرنے کے لیے بعض اوقات وہ دے دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اڑائیں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ چانس ہوتے ہیں. ایک یہ ٹریفک کے قوانین ہے نا میں کہتا ہوں اتنے پرفیکٹ بنائے گئے ہیں، حالانکہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں، ایک دن میں نہیں بنے، انسان نے لرن کیا کہ اگر ان کو فالو کیا جائے نا ایکسیڈنٹ نہیں کبھی ہو سکتا. ناگہانی آفت اپنی جگہ. اسی طریقے سے جو یہ آپ کی ایویشن سے ریلیٹڈ چیزوں کے جو ایس او پیز ہیں نا یہ اتنے زبردست ہیں، اور کو پائلٹ بھی ساتھ ہوتا ہے. ایک ایک چیز کاؤنٹر ویریفائی کی جاتی ہے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اب یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا. اگر وہ ایک ایک چیز کو چیک کیا جائے نا سر، کو ناگہانی آفت آ جائے ادروائز چانس نہیں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کتنے بڑے بڑے، یہ تو آپ کو رپورٹ ہو گیا نا حادثہ، ہزاروں حادثات ہیں جو ہونے سے بچ جاتے ہیں ایس او پی کو فالو کرنے کی وجہ سے. بہرحال جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اور جو لواحقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے، اور گورنمنٹ کو بھی توفیق دے کہ ان کی پوری پوری دیت ادا کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس سے تو بالکل یہ جان نہیں چھڑا سکتے. اور جو مجرمین ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. کسی بندے کی پرواہ نہ کی جائے. کوئی بڑے سے بڑا بندہ آتا ہے، جب بڑے لوگوں کو کریڈٹ لینے کا شوق ہے نا تو کل کو کوئی مسئلہ خراب ہوتا ہے نا ڈسکریڈٹ بھی پھر انہی کو لینا چاہیے. اس پورے معاملے میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ورنہ یہ اگر معاملات ہوتے رہے، پہلے پی آئی اے ڈوب چکی ہے، آپ لاکھ لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں جی آپ پی آئی اے سے سفر کریں، آپ دوسری ایئر لائن سے سفر نہ کریں. کس نے سفر کرنا ہے میرے بھائی؟ اور یہ جتنے لوگ آپ کو محب الوطنی کے یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا سارے معاملات، یہ خود کو نہیں سفر کرتے، یا ان کے اپنے چارٹرڈ طیارے ہیں اور یا پھر وہ دوسری ایئر لائنس کے اوپر سفر کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ان کی ٹائمنگز بھی درست ہوتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ٹریٹ بھی ٹھیک کرتے ہیں. یہ تو آپ کو پڑھتے ہیں اس طریقے سے جس طرح آپ کو یہ لوکل گاڑیوں کے کنڈکٹر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان کے ایئر ہوسٹس بھی جو ہیں وہ بھی آپ پتہ وہ اس طریقے سے ٹریٹ کرتی ہیں. ظاہر سرکاری ملازم نا سارا، آپ دیکھ لیں سرکاری ملازم کو آپ گاڑی چلاتے ہوئے ذرا دیکھ لیں روڈ کے اوپر، اور ایک وہ بندہ جس کی اپنی گاڑی ہو اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہی فرق ہوتا ہے دونوں کی. ٹھیک ہے، وہ تو بدماش بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ کا اب کام ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائے. ورنہ میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ جس طرح سی این جی کے بارے میں بہت پہلے ہم نے کہا تھا نا کہ یہ آئے دن دھماکے ہوں گے، تو اب گورنمنٹ نے اللہ کا شکر ہے کہ کتنے لوگوں کے کہنے کے اوپر یہ اس سے جان چھڑائی ہے ہماری. یہ جناب آپ کی پی آئی اے بالکل دیوالیہ ہو جانی ہے، لوگوں نے سفر کرنا چھوڑ دینا ہے. کوئی بندہ اپنی لائف کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنی طرف سے وہ اتنے پیسے دے کے سیف ترین سفر کرے اور مر جائے، کوئی نہیں مرے گا. لوگ پرائیویٹ سفر کریں گے دوسرے جہازوں کے اندر دوسری کمپنیوں کے ذریعے، اور آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا. اپنے رویے کو درست کریں، ان کی تربیت درست کریں، اپنے پائلٹس کی تربیت کو درست کریں، کرو ممبرس کی درست کریں. جو لوگ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتائیں کہ انہوں نے کنٹرول ٹاور سے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، اور ہمبل لیس پروڈیوس کریں.
اور وہ جو ایس او پیز ہیں نا ان کو فالو کریں. یہاں جو لوگ کہتے ہیں نا خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, وہ سر وہ ہو جانا ہوتا ہے. پھر ٹھیک ہے 5 دفعہ نہیں ہوگا, 6ٹھی دفعہ ہو جائے گا, 10 دفعہ نہیں ہوگا, 11ویں دفعہ ہو جائے گا. کیونکہ سر لوگوں نے زندگی لگا کے یہ چیزیں ایوالو کی ہوئی ہیں. ان ایس او پیز کو آپ یوں نہ سمجھیں. ٹھیک ہوگا جی. میں اس پہ میں نے کچھ زیادہ گفتگو اس لیے کی ہے تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کو تھوڑا سا اس معاملے میں ایجوکیشن بھی ملے, اور وہ دیکھ بھال کے اپنی ٹکٹ کٹوایا کریں. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور جذبات میں اگر میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.